نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور رمضان کے اختتام پر عید ہوگی۔ عید خوشیوں کا موقع ہے۔ ہمارا دین کامل ہے، اس میں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں بہترین رہنمائی دی گئی ہے۔ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، شادی کا موقع ہو یا عام کام کاروبار تجارت کا، ہر موقع پر اسلام نے ہمیں بہترین تعلیم دی ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اس تعلیم کو فالو کریں تو ہماری زندگی سے بہت سی مشکلات دور ہو سکتی ہیں اور حقیقی معنوں میں خوشیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو میں چند ایک باتیں سنت کے مطابق عید منانے کے بارے میں آپ سے کروں گی۔ اس میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو پہلے بھی معلوم ہیں، لیکن معلوم ہونے کے ساتھ یہ ہے کہ سال بھر گزرنے پر بہت سی باتیں انسان بھول بھی جاتا ہے یا ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں، تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جب کوئی کام کرنے لگے تو اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں دوبارہ سے۔ اوور دا ایئرز یہ ہوتا جا رہا ہے کہ عید کا موقع اتنے اہتمام سے نہیں منایا جاتا، بلکہ اس کے برعکس کچھ اور تہوار جو اسلامی نہیں ہیں، کچھ مشرق سے لے لیے گئے، کچھ مغرب سے لے لیے گئے، وہ ہماری زندگی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور بہت سے مسلمان ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کرسمس کے موقع پر سجاوٹ کی جاتی ہے، کرسمس سے متعلق چیزیں عام بازاروں میں ملتی ہیں۔ اسی طرح ویلنٹائن ڈے کو کچھ عرصے سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے، بسنت اور بھی بہت سے مواقع۔ اور ان سب کے مقابلے میں جب عید کی بات آتی ہے تو عموماً کہتے ہیں بہت بور ہوتی ہے عید تو، اور بہت سے لوگ سو کر گزار دیتے ہیں یا پھر رات کے وقت نکلتے ہیں، شام کے وقت نکلتے ہیں۔ ان اسباب کا جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو خاص طور پر اس کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہیے اور ان کے لیے اس کو ایک خوشی کا موقع بنانا چاہیے تاکہ وہ اسے پوری طرح انجوائے کر سکیں اور اس کو اہمیت دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بدعات رائج ہوتی ہیں تو اس سے سنتیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ بدعت کو اسی لیے اتنا کنڈیم کیا گیا ہے کہ البدعۃ تمیت السنہ، کہ وہ سنت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو سنتوں کو جب ہم زندہ کریں گے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اجر بہت ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں حقیقی معنوں میں خوشگواری آئے گی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ عید کا اہتمام کرنا اور عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں۔ یعنی اہل مدینہ سال میں 2 دن اپنے تہوار مناتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر وہ 2 تہوار ختم ہو گئے اور اس کے بدلے میں 2 نئے تہوار یا اسلامی تہوار شروع ہوئے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ ہمیں یہ بات کہیں نہیں تاریخ میں ملتی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے منانے کے بعد پھر مدینہ کے مسلمانوں نے کوئی 2 اور بھی تہوار منائے ہوں اور یہ کہہ کے کہ یہ تو ہمارے قومی تہوار ہیں یا یہ ہمارے آباء و اجداد کے تہوار ہیں یا صدیوں پرانے ہمارے طریقے ہیں تو ہم ان کو بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں جب ایک نئی چیز ملی تو انہوں نے بھول کر بھی پیچھے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ اسلام پر راضی ہو گئے، خوش ہو گئے۔ ہم صبح شام یہ پڑھتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ اگر ہم واقعی حقیقی معنوں میں راضی ہیں تو پھر جو کچھ ہمیں وہ دیتے ہیں ان تمام چیزوں پر بھی راضی ہو جانا چاہیے اور انہیں خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ ہم سب بھی اس دن کو بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں یہ ہے کہ عید کا دن
جیسے اسلامی کیلنڈر میں آپ جانتے ہیں کہ دن جو ہے وہ رات سے اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی سورج نکلنے سے دن کا آغاز نہیں ہوتا بلکہ چاند نکلنے سے آغاز ہوتا ہے. شام کا وقت جو پہلے آتا ہے وہ دن کا آغاز ہوتا ہے، اور جب دوسرے دن شام ہوتی ہے تو اس وقت دن ختم ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کام کرنے میں جلدی کرتے ہیں، ارلی کام شروع کرتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے. لیکن ہمارا تو دن اس وقت چڑھتا ہے جب ہم دن کا آخری حصہ بھی کچھ سو کے گزار لیتے ہیں، یعنی دن کا آدھا حصہ تو گزر گیا رات میں، رات پہلے آئی تو وہ سو کے گزار دی، پھر جب سویر ہوتی ہے پھر ہم کچھ اور سو کے گزارتے ہیں، اور اس طرح دن کا ایک تھوڑا سا حصہ ہم کو کام میں ملتا ہے. اسی وجہ سے جب ہم کام نہیں کرتے تو بہت پیچھے ہیں. بہرحال جب چاند نظر آئے، اور چاند دیکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ اہتمام ٹیلی ویژن کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ جائیں اور یہ کسی وقت اعلان کر دیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا آسان طریقے سے کہ عید ہے کل یا نہیں ہے، یا اس کا بھی بعض اوقات نہیں کرتے اور ایک دوسرے کہتے ہیں اچھا تمہیں نظر آ گیا، تمہیں پتہ چلا تو مجھے فون کر دینا. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو عزیز ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، اس کا انتظار ہوتا ہے، استقبال ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ عید کا انتظار اور استقبال کریں گے، اور وہ چاند سے ہوگا. چاند دیکھنے کا اہتمام کریں کسی کھلی جگہ پر یا کسی اونچی جگہ پر، یا جو بھی ممکن ہو، جس حد تک ممکن ہو. اور جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد مسنون دعا پڑھیں، اور وہ ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. یہ دعا پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ ایک طرف خوشی شروع ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف رمضان کے جانے کا بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے. ایک قدرتی سی فیلنگ آتی ہے آخری روزے کے دن جو بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے. یوں لگتا ہے جیسے کوئی بہت عزیز ترین ساتھی جدا ہو کے جا رہا ہو. پھر یہ کہ قرآن پاک کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق اور رشتہ اور اہتمام اور ایک پوری روحانی اور ایمانی کیفیت ہوتی ہے. وہ جب ہم سے چھن رہی ہوتی ہے تو قدرتی طور پر آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور دعاؤں کا وقت بھی ہوتا ہے، اور ایک دل پہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جو ہر شخص محسوس تو کر سکتا ہے لیکن شاید بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے، خصوصاً وہ لوگ جن کا مہینہ بہت اچھا گزرا ہو. بہرحال اس وقت یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان بھی آپ کو صحت اور عافیت اور ایمان کی ترقی اور بلندی کے ساتھ نصیب کرے، اور نیکیوں کے موقع یہ بار بار زندگی میں آئیں. اس کے بعد یہ ہے کہ عید کی رات کو بعض لوگ پھر چاند رات منانے لگتے ہیں، اور اس میں وہ تمام کام شروع کر دیتے ہیں جو اس دین نے منع کیے. یوں لگتا ہے جیسے سب چیزوں کا روزہ ختم ہو گیا. رمضان میں بہت سی چیزیں چھوڑی ہوتی ہیں اور پھر دوبارہ سے ہم اسی روٹین پہ آتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ نمازیں بھی چاند رات سے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس سب گئی تراویحیں سب پوری ہو گئی. نہیں، وہ رات بھی اس میں ایک دم عبادت چھوڑ نہیں دینی چاہیے. اس میں آپ اپنی نماز کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں، خوب دعائیں مانگیں. تو اب ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر ادھر بازاروں میں گھوم کے وقت ضائع کر دیں، یا بازار میں بھی ضرورت کے لیے جانا کوئی منع نہیں ہے، آپ ضرورت کے تحت جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت گھومنا پھرنا منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو احب البلاد کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ، یعنی جگہوں میں پسندیدہ ترین جگہ، اور بازار کو سب سے بدترین جگہ کہا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ مسجد میں ہمارا دل کتنا لگتا ہے اور اس پہ جانے کا اہتمام کتنا ہوتا ہے، اور بازار میں ہمارا دل کتنا لگتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. بہرحال ضرورت کے تحت بازار جانا منع نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں. لیکن عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا کہ بہت سے لوگ چاند رات کو ضرورت کے تحت نہیں جاتے، محض شغل میلے کے لیے جاتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات بہت سی خرابیاں اور خرافات بھی دیکھنے میں آتی ہیں. یہاں کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میں تو اپنے پچھلے تجربے کو سامنے رکھ کر بات کر رہی ہوں. تو ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. اس میں اگر مہینہ بھر آپ رمضان میں عبادت میں مصروف رہے اور عید کی کچھ چیزیں ابھی آپ کی رہتی ہیں تو آپ ضرور جائیے، شوق سے اپنی ضرورت پوری کیجیے اور پھر واپس آئیے، اور وقت پر سونے کی کوشش کیجیے. عید رات کو اگر آپ کو جاگنا ہے تو کسی عبادت کے لیے تو جاگیں، اور اس کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. نوافل وغیرہ آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جلدی سو جانا چاہیے تاکہ آپ سویرے جلدی اٹھ سکیں، کیونکہ صبح میں کرنے والا کام جو ہے وہ آپ کو تیار ہونا ہے نماز کے لیے، اور اس میں زیب و زینت کا اہتمام کرنا ہے. لیکن یہ کہ مردوں کو جیسے ریشمی لباس کے پہننے سے منع کیا گیا ہے،
لیکن یہ کہ عورتیں ریشمی لباس پہنے، نہائیں، غسل کریں، اور پھر نماز پہ جانے سے پہلے تک فطرانہ ادا ہو جانا چاہیے. نماز سے پہلے اگر ادا کریں گے وہ تو فطرانہ ہوگا، اور اگر بعد میں کریں گے تو وہ صرف صدقہ ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ فطرانہ جو ہے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. بلکہ میں تو یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ ابھی سے ہی اپنا فطرانہ نکال دیں، تاکہ جن لوگوں کو ضرورت مندوں کو کھانا بھیجنا ہے آپ کو، یعنی اس میں بہتر تو یہی ہے کہ آپ اجناس میں سے کچھ بھیجیں، لیکن اگر نہیں تو پیسے کی شکل میں بھی مدد کی جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے یہ غریبوں کا حق ہے جو انہیں وقت سے پہلے پہنچ جانا چاہیے کہ وہ بھی اپنے لیے عید کی کوئی خوشیوں کا اہتمام کر سکیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فطرانہ جیب میں ہوتا ہے اور آپ نماز میں چلے جاتے ہیں اور وہ رہ جاتا ہے، بھول بھی سکتے ہیں. تو اس بھول چوک سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی یہ سب کر لیں. پھر یہ ہے کہ نماز سے پہلے اس عید پر کچھ میٹھا کھانا جو ہے وہ مسنون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز پر جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں تناول فرماتے تھے. اگر کھجور موجود ہو تو بہت اچھا ہے، 1 کھجور یا 3 کھجور یا 5 یا 7 جو بھی آپ پسند کریں، جتنا بھی کھانا چاہیں، لیکن آپ کا طریقہ یہی تھا. اور کھجور جو ہے بہترین میٹھا ہے، نیچرل. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کھجور نہ ہو گھر میں تو آپ کوئی بھی میٹھی چیز کھا سکتے ہیں، لیکن بالکل فاسٹنگ حالت میں نہیں جائیے، کچھ نہ کچھ کھا کر جائیے. پھر جب آپ گھر سے نکلیں گے تو تکبیروں کا خاص اہتمام کرنا ہے. جیسے آپ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کا احرام پہنتے ہیں، تو آپ ساتھ ہی کیا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. تو بالکل اسی طرح جب عید ڈے پر آپ نکلیں گے تو نکلتے ہی ساتھ کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گے. ایک اور تکبیر ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پھر یہ کہ نماز کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا مسنون ہے. یعنی جب آپ گھر سے نکلیں تو ایک راستہ اختیار کریں، جب واپس آئیں تو دوسرے سے لوٹیں. پیدل جانا زیادہ بہتر ہے، لیکن سواری بھی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہر گلی بازار کے کونے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ عید کے لیے جانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خواتین کو بھی عید کے لیے نکلنا چاہیے. اس میں بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت حفصہ بنت سیرین بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنی لڑکیوں کو عید کے دن باہر نکلنے سے منع کیا کرتے تھے. پھر ایک عورت بصرے میں آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری. میں اس سے ملنے گئی. اس نے بیان کیا کہ اس کے بہنوئی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے اور 6 جہادوں میں اس کی بہن بھی آپ کے ساتھ تھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین عملی زندگی میں کس طرح ساتھ دیا کرتی تھی، خصوصاً مشکل وقتوں میں. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم بیماروں کی خدمت کیا کرتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی، علاج معالجہ. اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کسی عورت کے پاس دوپٹہ یا چادر نہ ہو تو کچھ قباحت تو نہیں اگر وہ عید کے لیے نہ نکلے؟ یعنی اگر کسی کے پاس پورا لباس نہیں، کیونکہ زیب و زینت کے کپڑے پہن کر پھر اوپر بغیر جلباب کے یا چادر کے نکلنا جو ہے وہ درست نہیں. تو اس لیے خاص طور پر اس نے پوچھا کہ اگر کسی عورت کے پاس بڑی چادر نہیں ہے تو وہ کیا کرے، کیا وہ نہ جائے، کوئی حرج تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اپنی چادر یا دوپٹہ اس کو پہنا دے، یعنی وہ کسی سے لے لے لیکن عید کے لیے نکلے. اور عورتوں کو لازم ہے کہ ثواب کے کاموں میں حاضر ہوں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کو نماز نہ پڑھنی ہو تو کیا وہ بھی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ نیکی کے کام میں حاضر ہوں اور دعا میں شریک ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن کی جو دعا ہے وہ کیونکہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس دعا میں شریک ہونا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ عید کی حقیقی خوشی آپ کو وہ عید کا کراؤڈ دیکھ کے ہوتی ہے، وہ ایک دل کی عجیب حالت ہوتی ہے. اگر آپ نے پچھلی کوئی عید پڑھی نہیں نماز مسجد میں یا کہیں بھی جہاں اہتمام ہوتا ہے، اور اس دفعہ آپ پڑھ کر دیکھیے تو ایک واضح فرق ہوگا. جو خوشی آپ کو صبح نماز پڑھ کر ہوگی، دعا میں شریک ہو کر ہوگی، وہ گھر میں گھر کی صفائی کرتے ہوئے یا کھانے پکاتے ہوئے یا سوتے ہوئے ہرگز نہیں ہو سکتی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب آپ عیدگاہ میں جائیں تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کے لیے حجاب کی حدود رکھی ہیں ان کو پورا کریں. اس میں 2 چیزوں کا خاص اہتمام کریں. ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں اور پیچھے سورۃ الاحزاب میں پڑھ بھی چکے ہیں
کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو، یعنی سب اس میں شامل ہیں، کیا کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو ڈال لیں. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ گھر میں جو قمیص شلوار پہنتے ہیں وہ باہر کا لباس نہیں ہے، باہر نکلنے کے لیے آپ کو جلباب کی ضرورت ہے، جس کو آپ عبایا کہتے ہیں یا برقع کہتے ہیں یا گاؤن کہتے ہیں یا کچھ بھی، کھلی چادر ہو اس کو لپیٹیں، یا پھر آپ سی کر جیسے گاؤن کی شکل میں جو سہولت ہو کہ جس سے آپ سمجھیں کہ آپ کمفرٹیبل ہیں، موومنٹ آپ کی آسان ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ گھر کا ڈریس ایک مسلمان عورت کا اور باہر کا ڈریس جو ہے اس میں فرق ہے. پھر یہ ہے کہ تیز خوشبو نہ لگائیں، کیونکہ ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلنا اور خصوصاً اس جگہ جہاں مرد ہو یہ ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع کیا ہے اور کافی اس کے بارے میں وعید آئی ہے. اس لیے اگر خوشبو لگانی بھی ہو تو مثلاً ڈیوڈرنٹ کے طور پر یا کوئی ایسی چیز لگائیں کہ جو صرف آپ کے اپنے جسم یا آپ کی اپنی حد تک ہو، دوسروں تک نہ وہ پھیلے. پھر یہ ہے کہ عید کے دن باہم میل ملاقات کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے. رشتہ داروں سے ملاقات کریں، ٹیلی فون کریں، چیٹ کریں ان سے اگر دور رہتے ہیں. اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کو وزٹ کرنے کے لیے جائیں اور اس کے لیے ایک دعا پڑھا کریں، تقبل اللہ منا ومنکم، ملاقات کے وقت. اگرچہ عربی میں مشکل ہے سب کے لیے، لیکن اگر رواج دیں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اگر نہیں عربی میں آتی تو اردو میں پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادت قبول کرے، کیونکہ عید تو اس کی ہے جس کی عبادت قبول ہو گئی، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو پھر اس کی عید کیا عید ہے. اور پھر اسی طرح عید کے دن خوشی منانا، کھیل کود اور آپس میں مل بیٹھ کے خوش گپیاں کرنا، کچھ شعر و شاعری کرنا، کچھ اس طرح کے کہ جس میں خوشی کی فیلنگ ہو، وہ جائز ہے. پھر یہ ہے کہ عید کے موقع پر گھر میں اگر تھوڑی بہت سجاوٹ کر لیں، صفائی اچھی کر لیں، اچھے مثلا بچھانے کی چیز کوئی نئی بچھائیں یا اچھی بچھائیں، جس سے بچوں کو فیلنگ ہو کہ آج ہمارا خوشی کا دن ہے. کیونکہ آپ یہ روایات بچوں کو سکھائیں گی تو پھر بچوں کے اندر یہ چیزیں آئندہ کے لیے آئیں گی، اور پھر وہ ان کی نسلوں میں، کیونکہ اس وقت مسلمان دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کئی ایسے علاقے ہیں مسلمانوں کے کہ جہاں پر نہ کوئی مسجد ہے، نہ وہاں پر عید کے دن چھٹی ہوتی ہے، نہ ہی وہاں کچھ اور اہتمام ہوتا ہے. تو اگر گھر میں بھی کوئی اہتمام نہیں ہوگا تو ہمارے بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا تہوار کس طرح کا ہوتا ہے. اور پھر عید منا کر اگلے دن سے یا پھر اس کے بعد جس دن سے بھی آپ چاہیں، لیکن شوال کے اندر اندر روزے رکھنے کا اہتمام ضرور کیجیے، کیونکہ یہ جو 6 روزے ہیں عید کے بعد کے، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عید کے بعد شوال کے مہینے میں جو شخص 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزوں کا اس کو ثواب دے گا. تو اس لیے اس کا اہتمام، اس کی نیت اور ارادہ ابھی سے کریں. آپ دیکھیں کہ مہینہ گزر گیا، کیا پتا چلا؟ کچھ بھی پتا نہیں چلا. اور اگر آپ تھوڑا سا اپنے ساتھ پکے ہو جائیں گے تو اگلے 6 روزے رکھنا بھی کچھ مشکل نہیں. اور اس کے ساتھ ہی کہ پھر جو آپ کے قضا روزے ہیں وہ بھی آپ رکھنے کا اہتمام کریں. اس کے لیے تو سال بھر میں آپ رکھ سکتے ہیں، اگر شوال میں ہی پورے ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. شوال کے روزوں کی اپنی فضیلت ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ سال بھر کے روزے رکھنے کی طرح ہے، سال بھر کے روزے رکھنے کی طرح. صوبان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے تو 1 مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہے، کیونکہ 1 نیکی 10 کے برابر ہے. اور عید الفطر کے بعد کے 6 دن کے روزے تو یہ اس طرح پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جائے گا. رمضان کے روزے 1 مہینہ جو ہے وہ 10 مہینوں کے برابر، اور 6 روزے 60 دنوں کے برابر، اور 2 مہینے وہ بن گئے تو اس طرح 12 مہینے کے روزے ہو گئے. اس لیے کسی بھی طرح رکھ لیں، اور شروع میں ہی رکھ لینا بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب بھی آپ چاہیں سارے مہینے میں رکھ سکتے ہیں. اس کی حکمت کیا ہے کہ پھر روزوں کے بعد پھر روزے، جیسے فرض نماز کے بعد پھر نفل سنت نماز، ایسے ہی فرض روزوں کے بعد نفل روزے، تاکہ جو کمی بیشی کوئی رہ گئی رمضان میں، ہوتا ہے نا سارا کچھ کر کے بھی کیا لگتا ہے کچھ نہیں کیا، حق نہیں ادا ہوا، کچھ اور کر لیں. ہاں تو یہ ایک نفسیاتی سی سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے تھوڑے سے ایکسٹرا ڈیز. کسی بھی کام کو اگر آپ این ایکسٹرا مائل جائیں نا، مثلا آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، آپ کو 10 موومنٹس بتائی گئی ہیں کہ 10 دفعہ ہاتھ یوں اسٹریچ کریں، تو آپ 11 کر لینا، 1 ایکسٹرا. اٹ میٹرس. تو کسی بھی کام میں آگے جانے کے لیے، دنیا کے کام میں
ذرا ایکسٹرا آپ کر لینا. تو دین کے کام میں آپ اپنی طرف سے ایکسٹرا نہیں کر سکتے الا یہ کہ جو نوافل کی شکل میں بتایا گیا بس وہی ایکسٹرا کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف جاتے ہیں اور آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ہر فرض کے بعد جیسے جو حج ہے اس کے ساتھ عمرہ ہے، ساتھ ہی ایک ہی سفر میں دونوں کر دیے گئے ہیں. نماز کے ساتھ بھی نوافل ہیں، روزے کے ساتھ بھی ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نا، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوال کا مہینہ ہی کیوں؟ کیونکہ ابھی لوگ مانوس ہوتے ہیں نا روزوں سے، اور شوال میں روزے رکھنا آسان ہوتا ہے. اور یہ بالکل سچی بات ہے، جتنا مجھے آسان شوال میں روزے رکھنا لگتا ہے باقی مہینوں میں نہیں لگتا. باقی مہینوں میں دور ہو جاتے ہیں نا اس سے، تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. اچھا، ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ مسلسل 6 روزے ہم رکھیں، یا ہم ایک دن رکھ کے پھر ایک دن نہ رکھیں، یا ہم ہر پیر جمعرات کا رکھ لیں، یا ہم ایام 20 کے روزوں میں رکھ لیں. تسلسل شرط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تسلسل سے رکھ لیتا ہے تو بہت اچھا ہے، کوئی حرج نہیں. جتنا جلدی کر لینا اتنا ہی بہتر ہے. بعض لوگ آخری دن ڈر رہے ہوتے ہیں ہے کنچال نہ نکل آئے، میرا ایک روزہ رہتا ہے، تو وہ شک میں پڑنے کی بجائے بہتر ہے پہلے رکھ لیں. اب ایک اور بڑا ہی ہاٹ کوشچن ہوتا ہے، وہ کیا قضا روزے پہلے رکھنے ہیں، پیریڈز والے روزے پہلے رکھنے ہیں، یا پھر شوال کے روزے پہلے رکھنے. اصل حکم تو یہی ہے کہ پہلے قضا پوری کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رمضان پورا کر لیا، رمضان کے اندر چھوٹ گئے تو بعد میں بھی پورے کر لیے، اس کے بعد شوال کے روزے رکھے، یہ حدیث میں آتا ہے، گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں اگر روزے قضا ہو گئے ہیں تو پہلے قضا رکھیں اور پھر شوال کے رکھیں. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، مثلا ایک خاتون ہے، اس نے شوال کے رکھنے ہیں، اس نے قضا بھی رکھنے ہیں، اس کو پھر پیریڈز بھی آ جانے، اس کے پاس کتنی آپشن باقی رہ جاتی. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا ہمارے حالات، تو پہلے شوال پورا کر لیں اور باقی قضا بعد میں رکھ لیں. کیونکہ حضرت عائشہ کے بارے میں ملتا ہے نا کہ وہ شعبان میں جا کے پورے کر پاتی تھی کچھ مصروفیات کی بنا پر. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ شوال میں جو روزے 6 نہیں رکھ سکے تو آپ ذوالقعدہ میں قضا رکھیں شوال کی، یہ نہیں ہو سکتا. ذوالقعدہ ایک پھر حرمت والا مہینہ ہے، اس میں آپ الگ سے پھر روزے رکھیں. اب مثلا کسی نے 4 روزے رکھے شوال میں اور 2 رہ گئے اس کے مجبوری یا عذر کی وجہ سے، تو جتنے آپ نے رکھے اتنا ثواب آپ کو مل جائے گا. اور اگر کوئی عذر یا بیماری کی وجہ سے آپ نہیں رکھ سکے تو حدیث ہے جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے وہی عمل لکھتا ہے جو وہ مقیم ہونے کی حالت میں، تندرست ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا. ایک اور سوال کیا جاتا ہے، کیا شوال کے روزے کو فرض روزے کی قضا کی نیت کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ قضا بھی رکھیں اور شوال بھی، دونوں اکٹھے کر لیں؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ ایک اصول ہے عبادات میں فرض اور نفل کٹھا ادا نہیں ہوتا. یہ بس یاد رکھیں تو ہر چیز آسان ہو جائے گی. یعنی آپ رمضان کے روزوں میں نفلی نیت نہیں ساتھ کر سکتے، کوئی رمضان کے فرض ہی ہیں، شوال کے نفلی ہیں تو وہ نفلی ہیں، قضا نہیں ساتھ دے سکتے. ٹھیک ہے، نفل اور فرض یا جو ایسی عبادت ہے جس کی خاص الگ سے ثواب ہے اس کو اکٹھا نہیں آپ کریں گے فرض کے ساتھ. ایام 20 کے روزوں کو کیا ہم شوال کے ساتھ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دن کے اعتبار سے نا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. اسی طرح پیر و جمعرات کا روزہ بھی افضل ہے باقی دنوں کی نسبت. فطرانہ ایک عبادت ہے، فطرانے کا ادا کرنا، صدقہ فطر اس کو کہتے ہیں. صدقہ فطر عبادات میں سے ایک عبادت ہے اور تقرب کے عظیم اعمال میں سے ایک عمل ہے، اس لیے کہ یہ صدقہ فطر اس روزے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو شرف اور عظمت دیتے ہوئے اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا. یعنی یہ صدقہ دراصل کیا ہے؟ روزوں کا کفارہ، کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کیا کیا جائے؟ اس کا کفارہ دے دیا جائے صدقہ فطر کی شکل میں. یہ ایک واجبی صدقہ ہے، یہ نفلی صدقہ نہیں بلکہ واجبی صدقہ ہے جو رمضان کے روزے کے ختم ہونے یعنی رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ عید الفطر کے ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے. اور زکوٰۃ کو فطر کی طرف مضاف کیا گیا، اس کو زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے عربی میں، کیونکہ روزوں کا ختم ہو جانا فطرانے کے واجب ہونے کا سبب ہے.
ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا مل جائے. چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے. تو لازم ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کیا جائے. صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے اگرچہ وہ روزہ نہ بھی رکھے، چھوٹا ہو بڑا ہو، ایک دن کا بچہ ہو، اس پر بھی ہے. اگر کوئی عورت شرعی عذر یعنی نفاس کی وجہ سے سارے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکی یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے، وہ بھی صدقہ فطر دے گی. یعنی یہ صرف روزے کے ساتھ ہی نہیں بلکہ رمضان کے بعد یہ ایک واجب صدقہ ہے، لیکن حمل کے بچے کا صدقہ نہیں ہے. صدقہ فطر رمضان کے آخری دن سورج غروب ہونے پر واجب ہوتا ہے. جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پیدا ہو جائے یا مسلمان ہو جائے تو اس کو صدقہ دینا ہوگا. اگر سورج غروب ہونے کے بعد یہ اعمال کیے ہوں تو وہ صدقہ واجب نہیں ہوگا. یعنی یہ رمضان کے آخری دن واجب ہوتا ہے اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے. آپ نے ایسا ہی حکم دیا ہے. عید سے 1-2 دن قبل فطرانہ دیا جا سکتا ہے لیکن ہفتہ پہلے 15 دن پہلے نہیں. ٹھیک ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ رمضان کے شروع ہوتے ہی فطرانہ اکٹھا کرنے لگتے ہیں یا دینے لگتے ہیں، وہ ادا نہیں ہوتا، صرف 1-2 دن کی گنجائش ہے. اس کی دلیل ابن عمر کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں فطرانہ فرض کیا اور حدیث کے الفاظ آخر میں ہیں، اور یہ فطرانہ عید سے 1 یا 2 دن قبل دیا کرتے تھے. وہ 1-2 دن پہلے کی بات کیوں ہے؟ ویسے تو آپ عید کی صبح بھی دے سکتے ہیں نماز سے پہلے تاکہ غریب لوگ اپنے لیے کچھ عید کا سامان کر سکیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا 29 رمضان سے پہلے کسی ادارے کو یا کسی شخص کو، انڈیویجول کو، مثلا کسی فیملی ممبر کو بطور وکیل فطرانے کی رقم دی جا سکتی ہے کہ وہ سب کے بہاف پر کلیکشن کر لے اور پھر اس کے بعد وہ 29 رمضان کو یا 30 رمضان کو عید سے پہلے غریبوں میں تقسیم کر دے؟ تو کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس صورت میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو فطرانے کا کانسیپٹ سمجھیے کہ فطرانہ ہے کیا. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ فطرانے کے فرض ہونے کا سبب روزوں کا ختم ہونا ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ الفطر ہے. فطر کا مطلب ہے اب روزے ختم ہے، افطار ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ زکوٰۃ الفطر ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس کا تعلق رمضان ختم ہونے سے ہے، اس لیے بنیادی طور پر اس کی وقت سے پہلے ادائیگی جائز نہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین سے کسی شخص نے کہا، میں نے مکہ آنے سے قبل مصر میں ہی رمضان کے شروع میں فطرانہ ادا کر دیا، یعنی عمرے پہ آ رہا تھا تو گھر سے فطرانہ دے کے آ گیا ہوں. اب میں مکہ مکرمہ میں مقیم ہوں تو کیا میرے ذمہ فطرانے کی ادائیگی ہے؟ شیخ کا جواب تھا، جی ہاں، آپ کے ذمہ فطرانے کی ادائیگی باقی ہے کیونکہ آپ نے فطرانہ وقت سے قبل ادا کیا، کیونکہ فطرانے کی اضافت اس کے سبب کی جانب ہے، یعنی فطرانے کا تعلق اس کے سبب وجہ سے ہے فطرانہ یہ. اور اہل علم کہتے ہیں باب السجود والسہو، یہ کس چیز کی؟ اس کے سبب کی جانب اضافت ہے، یعنی نماز میں اگر کوئی بھول جائے تو پھر اس کا سہو کب ادا کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو سب سے آخر میں. ٹھیک ہے نا. تو روزوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کا کفارہ ہی کہہ لیں ایک طرح سے، یا اس کی زکوٰۃ کہہ لیں، وہ کب ادا کی جائے گی؟ جب روزے مکمل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی یہ اس کی روح ہے، یہ اس کی اصل ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں سے مکمل افطار تو رمضان کے آخری دن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے رمضان المبارک کے آخری دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے اصلاً فطرانہ ادا کرنا جائز نہیں، یعنی اس وقت ادا ہونا چاہیے، یہ اس کی اصل ہے اور یہ افضل وقت ہے. لیکن رخصت دی گئی ہے، جیسے بہت سی چیزوں میں رخصت ہوتی ہے. فرض کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا. رخصت کس کے لیے؟ بیمار اور مسافر کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح انتظامی ضروریات کے تحت 1 یا 2 دن قبل فطرانہ ادا کرنے کی اجازت ہے، جیسے ابن عمر کیا کرتے تھے.
صحابی کا ایک اثر بھی ہے اس میں، یعنی ان کا عمل بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ اس کی ادائیگی کا حقیقی وقت، اصل وقت آخری روزے کا سورج غروب ہونے سے لے کر صبح عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک کا ہے، اور اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے جس سے رمضان کا اختتام ہوتا ہے اور عید الفطر آ جاتی ہے. افضل یہ ہے کہ انسان عید الفطر کی صبح فطرانہ ادا کرے، یہ افضل بات ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی خاندان میں بڑا سب کا فطرانہ جمع کر رہا ہے کہ وہ اکٹھا ہی آٹا یا چاول یا جو بھی چیز ہے وہ خرید کے پھر غریبوں میں وہ ڈسٹریبیوشن کرے گا، یعنی وہ سب کا وکیل بنا ہوا ہے، سب کا ایک طرح سے کلیکٹر یا ایک ریپریزنٹیٹیو ہے، یعنی وہ سب کے بہاف پہ وہ کام کر رہا ہے. یا اسی طرح کوئی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، جیسے الہدیٰ بھی فطرانہ اکٹھا کرتا ہے اور پھر اس کو باقاعدہ غریبوں میں جا کے تقسیم کیا جاتا ہے. تو ایسے فرد یا ایسے آرگنائزیشن کو کیا کرنا چاہیے کہ میکسیمم رمضان کے آخری عشرے میں کلیکشن کرنی چاہیے، لیکن تقسیم جو ہے وہ یعنی ایک طرح سے ان کے پاس امانت ہوگی، تقسیم اصل وقت میں ہی کرنی چاہیے. یعنی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ رخصت ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے کر لیں، یعنی 29 رمضان کو کر لیں، یا پھر اگر اللہ 30 روزے بنا دے الحمدللہ تو 30 تاریخ کو کر لیں. اور بہتر یہ کہ صبح، لیکن صبح آپ دیکھیں کہ عید سے پہلے وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ اگر لوگوں تک انسان جا کے فطرانہ تقسیم کرنے لگے تو اپنی گھر کی تیاری جو ہے اور بچوں کو لے کے جانا عیدگاہ وغیرہ وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو رات کو کر لے، 1 دن پہلے کر لے، 2 دن پہلے کر لے، لیکن اس سے پہلے نہ تقسیم ہو. ٹھیک ہے، تو بہتر کیا ہے، یعنی جواز کس چیز کا ہے، رخصت کیا ہے، آخری عشرے میں کلیکٹ کر لیا جائے، امانتاً پاس رکھا جائے اور آخری 2 دن میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا رمضان اختتام کو پہنچے گا. تو بہترین عمل جس کے ساتھ انسان رمضان کا اختتام کرے وہ استغفار ہے. آج آپ کا انشاءاللہ اعتکاف مکمل ہوگا تو آخری گھڑیوں میں بیٹھ کے آپ نے باتیں بالکل نہیں کرنی، افطار سے پہلے بیٹھ کے خوب استغفار کرنی ہے، رہی صحیح باقی سب دعائیں بھی مانگ لینی ہے. جو کوئی کام کرنا نہ یا پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں، ان گھڑیوں کو ضائع نہ کریں. تو الحمدللہ کہ ایک اچھے طریقے سے اختتام ہو رہا ہے، اس میں پوری توجہ کے ساتھ دعائیں مانگتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اور خصوصاً استغفار کرتے ہوئے. اسی پر نماز، اسی پر حج، اسی پر قیام اللیل کا خاتمہ ہوتا ہے. قیام اللیل کے اختتام پر بھی کیا کرنا چاہیے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. مجلس کا خاتمہ بھی کس پہ ہوتا ہے، استغفار پہ ہوتا ہے. تو جس مجلس کے اختتام پر استغفار ہوتی ہے اس پہ وہ استغفار مہر لگا دیتی ہے. اگر لغو ہو تو وہ استغفار کفارہ بن جاتی، اور اگر نیکیوں کے کام کیے اس مجلس میں تو وہ سیل ہو جاتے ہیں قیامت تک کے لیے، اجر محفوظ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح لازم ہے کہ ہم رمضان کے روزوں کا خاتمہ بھی استغفار کے ساتھ کریں. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے شہروں کی طرف یہ حکم روانہ کیا تھا، وہ ایک خلیفہ تھے نا عمر بن عبدالعزیز، کہ وہ رمضان کا اختتام استغفار سے کریں اور صدقات کا اختتام صدقہ فطر سے کریں. یعنی رمضان کا آخری صدقہ فطر ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد صدقات بند، اور بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، وہ تو روٹین میں روزانہ ہی کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے خصوصی صدقات جو ہوتے ہیں ان کا اختتام صدقہ فطر کے ساتھ ہو، کیونکہ صدقہ فطر روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ گوئی سے طہارت کا ذریعہ ہے. یعنی اگر ہماری زبان سے کوئی ایسے باتیں نکل چکی ہیں روزے کے اندر جو روزے کو خراب کرنے والی تھی، تو یہ فطرانہ ادا کرنا ان باتوں کا کفارہ بنے گا انشاءاللہ. اور استغفار کس چیز کی اصلاح کرے گا، جو بھی ہم سے کوئی روزے کے حق میں کمی بیشی ہو گئی. تو بعض علماء متقدمین کہتے ہیں کہ بے شک صدقہ فطر روزہ دار کے لیے ایسے ہی ہے جیسے نماز میں سجدہ سہو. ٹھیک ہے، صدقہ فطر روزہ دار کے لیے ایسے ہی ہے جیسے نماز میں سجدہ سہو ہوتا ہے آخر میں، کہ نماز کی کمی بیشی کو پورا کر دیتا ہے. واضح؟ اب تسلی؟ الحمدللہ. چلیے اب دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا من بيده ملكوت السماوات والأرض يا من هو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا رب العالمین جو کچھ بھی ہم نے قرآن میں سے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما یا اللہ اسے ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو بھول چوک ہو گئی ہو تو معاف فرما دے اور اس کو اس سے بھی بہتر طریقے سے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما
یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، اس قرآن کو دنیا میں بھی ہمارے لیے برکت کا باعث بنا، اور ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھرانوں اور خاندانوں کو اس کی روشنی اور اس کے نور سے منور فرما، اور آخرت میں بھی اسے ہمارا ساتھی بنا۔ یا رب العالمین یہ قبر میں ہمارے لیے بہترین دوست کی شکل میں ہو، قرآن کے ذریعے ہماری قبر کی وحشت اور تنہائی کو دور فرما دینا۔ یا رب العالمین حشر کے دن یہ ہماری سفارش کرنے والوں میں سے ہو۔ یا رب العالمین یہ اس قرآن کو تو ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف حجت نہیں بنانا، ہمیں اس کے سیکھنے اور سکھانے والا بنا دینا، اس کو پڑھنے پڑھانے والا بنا دینا۔ یا اللہ تو ہم سب کو اس کا خادم بنا دے، اس کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سے فیض اٹھانے کی توفیق دے، اس میں غور و فکر اور تدبر کی توفیق دے، اور اس کو دور دور تک پھیلانے کی ہر ممکن ذریعے سے ہر ہاتھ تک، ہر دل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کے دین کی، ایمان کی، عزت و عصمت کی، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین دنیا میں جہاں جہاں جو بھی قرآن کے خادم ہیں، یا اللہ ان سب کی مدد فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا رب العالمین ہم قرآن اس طرح پڑھے کہ یہ ہمارے دلوں پر اترے، یا اللہ ہم اس کو اس طرح پڑھے کہ یہ ہمارے سینوں میں سما جائے اور ہمارے دلوں کی روشنی کا سبب بنے اور ہمارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ۔ یا رب العالمین ہمیں اس کی فیض و برکات نصیب فرما۔ یا اللہ جنہوں نے بھی اس مجلس میں شرکت کی ہے ان سب کا بہترین اجر لکھ لے اور قیامت تک اس اجر کو محفوظ کر لے۔ یا اللہ جو نہیں آ سکے، آنا چاہتے تھے، یا اللہ ان کے آنے کی نیتیں ان کی قبول فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب العالمین یہ گھر، یہ الہدیٰ تیری کتاب و سنت کی خدمت کے لیے بنا ہے، تو اس کی حفاظت فرما، اور اس میں ایسے لوگ آتے رہیں جو تیری کتاب سیکھتے اور سکھاتے رہیں۔ یا رب العالمین یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ یا ارحم الراحمین تو ہم سب کی نیتوں کو خالص کر لے، ہمیں مزید اخلاص عطا فرما، ہمیں ہر کام صرف اپنے لیے کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ہماری ذات اور نفس کے شر سے بچا، ہمیں تکبر سے بچا، حسد اور کبر سے بچا، بغض اور نفرتوں سے بچا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو باہم جوڑ دے، اللہ دین کا کام کرنے والوں کے دلوں کو باہم جوڑ دے، ایک دوسرے سے وہ محبت عطا کر جس کا صلہ اور جس کا اجر اور ثواب عرش الہی کا سایہ ہے۔ یا رب العالمین ہمیں وہ سایہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین تو ہمارے بچوں پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ جو جو مائیں اپنے بچوں کے لیے پریشان، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو بچے چھوٹے ہیں ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جو جوان ہو چکے ہیں ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما اور انہیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لے۔ یا رب العالمین تو ہماری نسلوں کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے۔ یا رب العالمین تو ہمیں اپنے دین کا خادم بنا لے، یا اللہ اور اس خدمت کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ جو بوڑھے ہیں ان پر رحم نازل فرما، ان کے بڑھاپے کو آسان کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے فوت شدہ سب رشتہ داروں کی بخشش فرما، تمام مومنوں کی، مومن مردوں اور عورتوں کی۔ اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات من الاحیاء والاموات۔ اللہ زندوں کی اور مردوں کی سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ یہ رمضان اس حال میں گزرے کہ تو ہم سب کی بخشش فرما دے۔ یا رب العالمین ہم میں سے کوئی بھی ایسا بدبخت نہ ہو کہ جس پر تیری نظر کرم نہ ہو۔ یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے عمل ایسے نہیں، نہ ہمارے صیام، نہ قیام، نہ ہمارے قرآن۔ یا اللہ تیری رحمت ہی ہمیں بچا سکتی ہے۔ یا اللہ ہم تو غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں تو ایسی جہالت ہے کہ اپنی غلطیوں کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ یا اللہ تو ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ ان سارے گناہوں کو جو ہم نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، جو چھپا کر کیے اور جو ظاہری طور پر کیے، ان سب گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو چھپا دینا اور ان کو ڈھانپ دینا اور ہمیں رسوائی سے بچانا۔ یا رب العالمین دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ یا رب العالمین تو سارے بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں ان کے اوپر رحم فرما۔
یا اللہ جو کینسر میں، ہیپیٹائٹس میں، کسی بھی بیماری کا شکار ہے، یا اللہ ان کی بیماریاں دور فرما. یا رب العالمین تو ہر طرح کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو اولاد کی طرف سے پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما. جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما. یا رب العالمین جن کے پاس اولاد ہے اور ان کی شادیوں کے لیے پریشان ہے، یا اللہ ان کی شادیاں آسان کر دے، انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما دے، ان کے سارے دکھ اور پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جو رزق روزی کی طرف سے پریشان ہے، اللہ ان کے رزق میں برکت پیدا کر دے. یا اللہ انہیں حلال رزق عطا فرما. اللہ ہم سب کو حلال رزق عطا فرما اور حرام سے نجات عطا فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یا رب العالمین تو ہمیں روحانی رزق بھی عطا فرما، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. یا اللہ جو کچھ ہمیں پڑھے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہ ہمیں زیادہ علم عطا فرما. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. یا اللہ ہمارے سینے کھول دے اور ہمارے لیے علم حاصل کرنا آسان کر دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ ہمیں دین کا پیغام دور دور تک پہنچانے کی توفیق دے. یا اللہ جو کسی بھی طریقے اور جس بھی ذریعے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھ، ہر حسد سے، ہر شر سے محفوظ رکھ. یا رب العالمین دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. جہاں جہاں لوگ فتنوں اور آزمائشوں کا شکار ہیں یا اللہ ان سب کی آزمائشیں دور کر دے. یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما اور انہیں صحیح دین پر قائم ہونے کی توفیق دے اور بھٹکنے سے بچا. یا اللہ ہمیں دین کا صحیح نمائندہ بننے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس دلا اور ہمیں ہماری غلطیاں دکھا دے اور ان کی اصلاح کر دے. یا اللہ جن غلطیوں میں ہم پھنس چکے ہیں اللہ اس سے نکال دے. جس بھی کسی حرام کام میں، ناجائز کام میں، جو بھی ایسی چیز ہے جو تجھے پسند نہیں، اس میں جو بھی مبتلا ہے اس کو نکال دے. یا رب العالمین ہم تو تیری مدد اور تیری تائید کے بغیر ہم کسی مشکل سے نہیں نکل سکتے. یا اللہ ساری مشکل کشاف بھی تو ہے اور آسانیاں کرنے والا بھی تو ہے، تو ہمارے سارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دے. اللہ ہمیں مشکلات سے نجات دے دے اور ہم پر رحم فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہماری موت کو آسان کر دینا، ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا. یا اللہ ہماری موت آسان کر دینا. یا رب العالمین ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا. یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب کرنا. اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ کرنا. یا رب العالمین ہم میں سے کوئی بھی بے ایمان ہو کر نہ مرے. یا اللہ اچھے کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں، تیری محبت میں جائیں، اس حال میں کہ ہم نفس سے مطمئن نہ ہوں. ایسے ہی ہمیں اب کہا رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہمیں اس حال میں کہ ہم راضی ہوں اور پسندیدہ ہوں اس دنیا سے اٹھانا. یا رب العالمین ہمارے جنازے اچھے کر دینا. یا رب العالمین بری موت سے بچانا. یا رب العالمین ہماری قبر کا حساب آسان کر دینا، ہمیں فتنۃ القبر میں کامیاب کر دینا، ہمارے سارے سوالوں کے جواب آسان کر دینا. یا رب العالمین ہماری قبروں کو روشن کر دینا، اسے جنت کا ٹکڑا بنا دینا، اور جتنا عرصہ بھی اور کم ہم قبر میں رہے ہماری قبروں کو راحت اور سکون سے بھر دینا اور ہمارے لیے آسانیاں کر دینا. یا اللہ اس تنہائی اور اندھیرے میں جب کوئی نہیں ہوگا تو ہی روشنی نصیب فرمانا. یا رب العالمین تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا. یا رب العالمین قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے بچا لینا، اس دن کے فضائے اکبر سے محفوظ رکھنا. یا رب العالمین جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، جس دن مال، بیٹے، اولاد، کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی اور ہم تنہا ہو گئے، یا اللہ اس تنہائی میں تو ہماری مدد فرمانا اور تو ہمارا حساب آسان کر دینا. یا رب العالمین ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دلانا. یا اللہ تو ہمارے میزان کو بھاری کر دینا. یا اللہ نیکیاں بھاری کر دینا اور ہمارے گناہوں کو دیکھ کر تو نے درگزر فرمانا اور ہمارا حساب نہ لینا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یا اللہ آخرت کے سارے مراحل کو آسان کر دینا. حوض کوثر پر پانی نصیب فرمانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی نصیب فرمانا. یا رب العالمین تو ہمیں آپ کی سنتوں کی پیروی کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں بدعتوں سے محفوظ رکھنا. یا اللہ تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرمانا. یا اللہ کل سخت پر گزرنا آسان کر دینا.
یا اللہ اس آخری امتحان سے پاس کروا دینا، یا اللہ تو ہمیں تیزی سے گزار دینا، یا اللہ جہنم میں گرنے سے بچا لینا، یا اللہ جہنم کو دیکھنے سے بھی بچا لینا، یا رب العالمین تو ہماری آخری منزل کو آسان کر دینا، یا رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرنا، یا رب العالمین جنت الفردوس میں داخل کرنا۔ اللہ ابرار کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرمانا اور جنت الفردوس عطا فرمانا، یا اللہ جنت کے بلند درجات عطا فرمانا، وہاں ہمیں ہمارے والدین، اولاد، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں جمع کر دینا، یا اللہ کوئی بھی ہم سے جدا نہ ہو، یا اللہ ان سب کو دنیا میں بھی ہدایت دے اور ایمان پر قائم رکھنا، اللہ ہمارے رشتہ داروں کو ایمان پر قائم رکھنا، یا رب العالمین انہیں ہدایت دے، انہیں قرآن کی سمجھ دے، انہیں دین کی سمجھ دے، یا رب العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، یا رب العالمین تو ہمیں اپنا دیدار نصیب کر، یا اللہ اس سے محروم نہ رکھنا، یا رب العالمین تو اپنے دیدار کی نصیب فرما کے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمانا، یا رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جانا، ہم سے خوش ہو جانا، اور رضوان اللہ اکبر۔ اللہ ایسے کاموں کی توفیق دے جو تجھے راضی کرتے ہیں، اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق دے جو تجھے ناراض کرتے ہیں، یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ اللہ تو دعائیں قبول کرنے والا ہے، تو دعائیں قبول فرما، یا اللہ تیرے لیے ان چیزوں کو عطا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں، تو ہمیں ہر نعمت نصیب فرما اور ہماری دعائیں قبول فرما لے، یا اللہ تو ہماری دعائیں قبول فرما لے، یا رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں کر دے، یا رب العالمین تو ہمارے لیے آسانیاں کر دے، یا رب العالمین تو ہم سب کو جو بھی دعائیں ہم سب کے دلوں میں ہیں، جو بھی ہماری پریشانی ہے ان کو دور فرما، یا اللہ جو دعائیں ہم مانگ چکے ان کو بھی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے ان کو بھی قبول فرما۔ ہم سب تجھ سے وہ مانگتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور ہم تجھ سے ان چیزوں کے شر سے پناہ چاہتے ہیں جن کے شر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ دے۔ اللہ تو ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب اپنی ذاتی دعائیں کریں خاموشی کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔